میں دیکھتا ہوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو محبت مشن اور فل یفرحو، اس کو مد نظر رکھنا، بات ہوتی نہیں اور رات گزر جاتی، چند لمحوں میں یہ ملاقات گزر جاتی ہے۔ حسن بصری ایک اللہ کا عاشق، ایسا دل رکھنے والا کہ جس دل میں محبت نے ایسا چراغ جلایا کہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی تھا۔ اب چراغ محبت جو دل میں ہو، دیکھیں نا، عشق، مشک، آفتاب، یہ تین چیزیں چھپ کے نہیں رہ سکتی۔ جس سے پیار ہو ظاہر ہو جاتا ہے، ہزار تم چھپاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح اگر میں یہاں سے عطر کی شیشی کھولوں تو سب تک پہنچ جائے گی، عطر خوشبو بھی نہیں چھپ سکتی۔ باہر آفتاب نکلا ہو، سورج، تو وہ چھپ نہیں سکتا، پتہ چل جاتا ہے آج سورج ہے۔ ہزار بادل ہوں، دن کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ان کے دل میں جو عشق تھا یہ چھپ نہیں سکا، یہ ایسی مشک عنبر، مشک کستوری بنا کہ یہ ظاہر ہو گیا، یہ ظاہر ہوا۔ آپ سے رہا نہیں گیا، پڑوسی کے پاس چلے گئے، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا۔ کہا، شمعون اس کا نام تھا، شمعون ساری زندگی تیری آتش پرستی میں گزری ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو نا، دوستی بھی کسی دوست سے ہو تو مزہ آتا ہے، اور ایسا دوست کہ جو با وفا ہو، اس سے دوستی کرنے کا مزہ آتا ہے۔ لوگ زندگیاں ٹکرے مار کے گزار دیتے ہیں، یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، ادھر سے کبھی صحیح جواب موصول ہی نہیں ہوا۔ 20 سال 40 سال کے بعد بھی شاید وہ پوچھے تم ہو کون اور بلا اجازت اندر کیوں بڑھ آئے ہو۔ میں یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، اس میں تربیت ہے سب کے لیے، جو مرید ہیں ان کے لیے بھی، جو غیر مرید ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ سب مسلمان بیٹھے ہیں اور سب کم از کم انسان تو ضرور بیٹھے ہیں۔ اور الحمدللہ سرکار مدینہ کی امت والے امتی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ایسی محبتیں عطا کرے، اور اس طرح بیٹھ کے تم محبت کو سنو، اور پھر سنو نہیں، آگے سناؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ یہ صرف فلمی گانوں میں نہیں رہ گئی، یہ دل کے آستانوں میں ہوتی ہے۔ شمعون کے پاس گئے، بات لمبی ہو جائے گی۔ خواجہ حسن بصری ان کو کہا کہ ساری عمر ہے شمعون تیری آتش پرستی میں گزری ہے، اب بھی تو اس میں ہاتھ ڈال تو اب بھی تجھے یہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ لیکن میں نے اس کی پرستش نہیں کی، میں نے اللہ کی پرستش کی ہے، عبادت کی ہے۔ دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ ڈالتا ہوں، تو دیکھ۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، بالکل نہیں جلا، بالکل نہیں جلا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کون بچائے گا، کون جلانے والا ہے، کون بچانے والا ہے، کیونکہ یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اپنی طرف سے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے لوگ ایک حجت کرتے ہیں، جی وہاں داتا صاحب جا کے تو یہ دعا، بے وقوف ہو، داتا اللہ کا ہے، وہاں اللہ دے رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا بندہ جو بنے اس کو کیا 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 وہ دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، کہتا ہے میں تجھے ایسا نوازوں گا کہ دنیا دیکھے گی نہیں، تیرے در سے خیرات کھائے گی۔ امام حسن نے کہا کہ اے حاتم طائی کے پوتے، تیرے تو باپ کے 7 دروازے تھے نا، تو ایک دروازے سے لینے کے بعد پھر دوسرے دروازے، تیسرے، 7 پہ جاتا تھا، خیرات دیتا تھا۔ 7 دروازے تھے، ادھر ایک ہی ایسا دروازہ تھا، اگر وہاں سے خیرات مل جاتی تھی کسی اور دروازے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ اب امام حسن یا حسین 2 میں سے ایک تھے شہزادگان میں، سلام اللہ ان پہ سلامتیاں بھیجے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان کو مقام رضا پہ فائز کر چکا ہے اور اس پہ پھر سلامتی رکھے۔ ان سے بہتر تو اللہ کو کون پیارا ہوگا۔ انہوں نے پیار کیا اور پیار کر کے بتا بھی دیا کہ پیارے ہوتے کیسے ہیں۔ آج لاکھ جتن کرو، ساری عمر بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے عبادت کرو تو نہ کوئی حسن بن سکتا ہے نہ کوئی حسین بن سکتا ہے۔
تو آپ نے کہا ایک ہی ایسا دروازہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کوئی اور دیتا ہے، کیونکہ یہ بات کنفرم تھی کہ وہ دروازہ ہے ہی اس پروردگار عالم کا، وہاں جو جائے گا وہاں اور دروازہ ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ اللہ کرم کرنے والا ہے، اس وجہ سے ہم جہاں بھی جائیں اللہ کا نظارہ پاتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اے شمعون، آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. اب اس نے یہ دیکھا، حیران ہو گیا کہ میں نے تو اس کی عبادت کی تھی، انہوں نے اس کی نہیں اس کی عبادت کی تھی، یہ تو اس کی ملکیت ہے، جب اس کی عبادت کرو ملکیت اس کی حاصل ہو جائے گی، آسان بات ہے. وہ اس بات سے متاثر ہوا، اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا. ہاں کلمہ ایسے نہیں پڑھا، وہ بڑا استاد آدمی تھا، سیانے لوگ تھے، اللہ نے ان کو عقل دی تھی. جب کرم ہوتا ہے تو عقل آ جاتی ہے، یہ نشانی ہے. کرم اٹھ جائے تو بندے کی مت ماری جاتی ہے، 100 دلیلیں دو وہ نہیں سمجھتا. تجربہ کر لیں، 1000 دلیلیں دو کبھی وہ قائل نہیں ہوگا. کیوں؟ کرم کا ہاتھ سر سے اٹھ گیا ہے، وہ نادان جاہل سے بھی بدتر ہو گیا ہے. 1000 دلیلیں دو وہ خرے احمق ہے، احمق گدھا ہے، وہ کبھی بھی سمجھے گا نہیں. فوراً اس نے کہا میں مسلمان ہو جاتا ہوں مگر سند لکھ کے دینے، سند نجات. عجیب معاملہ ہے، یہ تو بخشنے والا اللہ ہے، مگر مولانا روم کہتا ہے گفتہ اللہ ببد، کہ جب اس کا نور حق اندر ولی ظاہر بود، کہ اللہ کا نور ولی کے اندر ظاہر ہوتا ہے. مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر داتا صاحب. اور مولانا روم نے کہا کہ نور اللہ کا، ولی اللہ کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا کہنا گفتہ اللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے. اب سمجھ میں آگئی بات. اب یہ مجوسی جانتا تھا، اس نے کہا کہ لکھ کے دیں کہ سند نجات، کہ مجھے وہاں فرشتے کچھ نہ کہیں، عذاب قبر نہ ہو، دوزخ کی آگ سے میں بچ جاؤں. مجھے تو اب سمجھ آئی ہے. آپ نے کہا کوئی فکر نہیں. آپ نے فوراً سند نجات لکھی، ساتھ ہی باہر نکلے چند عادلین شہر جو تھے، عادلین شہر صاحب علم و فکر، جو جن کا مور ثبت ہوتی تھی ان کی موریں لگوائیں، ساتھ ان کی موریں بھی لگوائیں، سند نجات بھی لکھی، اس کو دی. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھا، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا آخری وقت. محبت مشن، مسلمان نہیں کافر ہے، رہا نہیں گیا، رہا نہیں. وہ جس نے ساری عمر نہیں مانا، اس وقت وہ مانتا تھا؟ اس وقت وہ مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا. یہ توجہ فقیر تھی کہ اس نے اس کو قائل کیا، اور وہ قائل ہوا، اور سند بھی آپ نے لکھ دی کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، پڑھے کلمہ اور جائے جہنم میں، میں لکھ کے دیتا ہوں. ان کو پتا تھا. کالی کملی والے نے کہا ہے من قالا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. یہ یقین کامل یہ ولی کا تھا، اور آپ نے اپنی توجہ کے ساتھ اس کو کہا، وہ کلمہ پڑھ گیا. ورنہ جو پڑوس میں تھا اور جہاں ولی رہتا ہو، پورے محلے پہ نور کی بارش اترتی ہے، اور محلے میں تھا وہاں نور کی بارش نہیں گئی. اب فقیر نے دیکھا یہ بات نہیں بنتی. اس کو لجپالی نہیں کہتے کہ ایک ساتھ رہتا ہو، پڑوس میں رہتا ہو اور مار کھا جائے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، توجہ کی، اس کو مسلمان کر دیا. کلمہ اس نے پڑھا، سند آپ نے دے دی، فوت ہوا، جنازہ ہوا، دفنا دیا. آپ نے بعد میں خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو دیکھا کہ جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، تاج پہنے ہوئے، بہت اعلیٰ اس کے کپڑے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے، اور جوتے ہیں بہترین، یعنی جنت میں سیر کر رہا ہے. خواب میں دیکھا حضرت امام حسن بصری، امام طریقت ہیں، عام ولی کا قصہ نہیں بیان کر رہا. اس کو ذہن نشین رکھو، اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کو بتاؤ، شاید ان کا ایمان بچ جائے، یہ جو نئے مذہب ہیں ان سے وہ بچ جائیں. امام حسن بصری خواب میں دیکھتے ہیں جنت میں ٹہل رہا ہے، سیر کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے. کہا کیا گزری، کیا بنا، بتایا، کیا بتاؤ کیا ہوا.
اس نے کہا یہ دیکھو یہ حال آپ کی نظر کرم سے ہے، جو آپ نے سند نجات دی تھی وہ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، کہا یہ سند نجات ہے، یہ آپ نے لکھی، اسی کے باعث مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ سند نجات۔ اب میں چونکہ جنت میں پہنچ گیا ہوں، یہ اپنی سند نجات آپ پاس رکھیں، آپ کے کرم نوازی، آپ کا شکریہ، یہ اب آپ اپنے پاس، میرا کام ہونا تھا ہو گیا، اب اپنے پاس رکھیں۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ اب کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اچھا اس نے آپ کو دے دی، وہ سند آپ کو دے دی، جب آپ کی آنکھ کھلی بیدار ہوئے تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں وہی سند موجود تھی۔ تذکرۃ الاولیاء، اور ولیوں نے اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، صاحب علم بیٹھے سب جانتے ہیں، انہوں نے 1000 دفعہ پڑھا ہوگا مگر ایسا سنا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو سند نجات تھی وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے دیکھا وہی سند ہے، وہی سند آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ چلا ولی اگر خواب میں جنت میں جاتا ہے تو صحیح سچا جاتا ہے، اور وہاں سے اگر کوئی چیز لے کے آتا ہے تو وہ لا سکتا ہے اور سچی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو خوف و ڈر نہیں، یہ جنت میں بھی پتہ کر سکتے ہیں اور دوسرے طرف سے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔